پروگرام میں بات ہوگی اس سرپرائز کی کہ جس کو دیکھ کر یہی کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ ملک میں سیلاب کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب اپنے ساتھ ایک کیٹیگری کے کرکٹر بھی بہا کر لے گیا ہے جو نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آج کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹس کا اعلان کیا گیا ہے اور حیران کن طور پر پہلی بار کوئی ایک کرکٹر بھی ایک کیٹیگری میں جگہ بنانے میں ناکام رہا ہے. یعنی ایک کیٹیگری تو اپنی جگہ موجود ہے مگر اس میں کوئی کرکٹر ہی موجود نہیں ہے. ون ڈے ٹیم کے موجودہ کپتان محمد رضوان اور سابق کپتان بابر اعظم کو اے کیٹیگری سے نکال دیا گیا ہے اور انہیں اب بی کیٹیگری میں جگہ دے دی گئی ہے, جبکہ فاسٹ بالر شاہین آفریدی کو گزشتہ برس ہی اے کیٹیگری سے بی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا تھا. تنزلی کی بات ہو ہی رہی ہے تو اس سال نسیم شاہ بی سے سی کیٹیگری میں آ گئے ہیں, جبکہ بی کیٹیگری میں شامل ٹیسٹ کپتان شان مسعود بی سے ڈی کیٹیگری میں آ گئے ہیں. اس کے علاوہ اوپنر فخر زمان کی بی کیٹیگری میں واپسی ہوئی ہے, جبکہ نئے کھلاڑیوں میں احمد دانیال, فہیم اشرف, حسن علی, حسن نواز, حسین طلعت, خوشدل شاہ, محمد عباس, محمد حارث, محمد نواز, صاحبزادہ فرحان, سلمان مرزا اور سفیان مقیم شامل ہیں. پاکستان میں ایک کیٹیگری کرکٹرز کا بحران کیوں ہے اور کیسے پیدا ہو گیا ہے, اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کرکٹ کے سینئر اینالسٹ ہیں ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو, کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آئی ایم الحمدللہ گڈ, لیکن the situation is not so. Why are you so surprised? مطلب میں نے ایکچولی کبھی سوچا یہ نہیں تھا کہ ایک کیٹیگری کا پلیئر پاکستان کا کھلاڑی وہ ہم کسی کو ڈال نہیں سکیں گے. ٹیلنٹ کا کیونکہ بھرمار ہے پاکستان میں, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے جو ہیں کیا وہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہ یہ کیٹیگریز کو ڈیسائیڈ کریں گے اباؤٹ دا پلیئرز؟ آپ نے تو ایگزامینر کو ہی سوال کا نشان بنا دیا کہ بھئی آپ کا جو پرچے چیک کر رہے ہیں وہ نمبر کیسے دے رہا ہے. آپ کا جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کی جو ڈگری ہے وہ ہوٹل مینجمنٹ کی ہے. جو آپ کا پہلے چیف آپریٹنگ آفیسر تھا اور آج کل وہ آپ کے سو کالڈ بڑے برانڈ پاکستان سپر لیگ جس کا ہم نے بیڑا کر کے رکھ دیا ہے, اس کو ہیڈ کر رہا ہے وہ ایک لائر ہے. اور جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے انکمبنٹ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے, وہ ایک بیوروکریٹ ہے. اور جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہے. ایک تو یہ پارٹ ہے. اچھا جی, دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہماری مس پلیس پرائرٹیز ہیں. انفارچونیٹلی پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ کہ انٹرنیشنل کرکٹ اور کرکٹ جو ہے جو ایک نیریٹو بناتے ہیں ماڈرن کرکٹ, وہ تو ایک دقیانوسی نیریٹو بنایا تھا. ایکچولی انہوں نے باہر نکالنا تھا بابر اعظم کو, محمد رضوان کو. ان کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ شہر دے لوگ بھی ظالم سنگو سانو مرندہ شوق بھی سی, انہوں نے پرفارم نہیں کیا, لیکن ان کے ساتھ ہوئی زیادتی. ان کی جو ان کی انٹرنلائز پرابلمس تھی ان کو ایکسٹرنلائز آپ دیکھ رہے ہیں جو لیک آف پرفارمنس ان سے ہوئی. تو نو جسٹیفیکیشن کہ وہ ان کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بٹ ایز راشد لطیف سیڈ ڈے بفور یسٹرڈے کہ بابر اعظم آج بھی ایک ٹانگ پہ ان لوگوں سے بہتر ہے وداؤٹ پرفارمنگ جو اس کی ریپلیسمنٹس آپ لے کے آئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ایک مسکنسیپشن کریٹ کیا گیا, اور وہ یہ کریٹ کیا گیا کہ جو آپ کی یہ انہوں نے جی ماڈرن کرکٹ کھیلیں گے T20, اسٹرائک ریٹس کی بات کرتے ہیں عاقب جاوید بیٹھ کے اور مائک ہیسن بیٹھ کے. کبھی کسی نے پوچھا کہ فخر زمان کا آج کل اسٹرائک ریٹ 115 کا ہے, خوشدل شاہ کا 107 کا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے شاید سائن میوب ہیں جن کا 137 کا ہے, اور 138 کا محمد حارث کا ہے جو ہلتی ہوئی گیند یا جہاں پہ بریک ہو وہ چلتے ہی نہیں. اور ان کو یہی ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ 130 پلس صاحبزادہ فرحان کا بھی ہے جی, اور 150 پلس حسن نواز کا ہے. دا اونلی گڈ تھنگ دیٹ ہیز ہیپن, نام ہی کافی ہے اسپیڈ. ہاں, لیکن اس نے ابھی ایوالو ہونا ہے. اچھا, وہ ابھی ٹیسٹ ہوگا جہاں پہ سیمنگ کنڈیشنز ہوں گی یا جہاں پہ بریک ہوگا, لیکن وہ ماڈرن کرکٹ کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, واٹ اباؤٹ محمد رضوان؟ اچھا, مطلب ان کی کیا وائٹ بال کے ڈیز آر اوور؟ میں اب اس طرف آنے لگا ہوں. ہاں, آپ وہ واحد کرکٹ بورڈ ہیں جو اپنا تمسخر خود رڑواتا ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی ون ڈے کے کپتان ہیں, T20 کے نہیں ہیں. آپ کی پاکستان ٹیم کا یہ حالات ہیں کہ جو ٹیسٹ کرکٹ کا کپتان ہے اس کی ٹیسٹ کرکٹ میں جگہ نہیں بنتی, جو ون ڈے انٹرنیشنل کا کپتان ہے اس کی ون ڈے انٹرنیشنل میں جگہ نہیں بنتی, جو T20 کا کپتان ہے وہ کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے اس فارمیٹ سے, جگہ تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک تو یہ ہو گیا. سلمان آغا. اچھا, کیونکہ ہمارے دل میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, ہم انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ڈیسیجنس لیتے ہیں. آپ کو ایک انٹرسٹنگ سینیریو بتاتا ہوں کہ شاداب خان سال پہلے 15 میچوں میں 3 آؤٹ کیے ہوئے تھے انہوں نے سارے ملا کے,
फिटनेस उनका कंसर्न है, अभी भी वो फिटनेस पे बाहर है। बांग्लादेश में आपके पास 2 स्पिनर्स थे जो कि ए स्पिनर्स हैं, T20 के लिए कह रहा हूँ, सफियान मुकीम और साद इब्रार। इब्रार इज़ द बेस्ट वाइट बॉल स्पिनर इन पाकिस्तान। और आप उनको ड्रॉप करते रहे, क्यों यार? वो परफॉर्म ना कर जाएं। अगर वो परफॉर्म कर देंगे तो अब शादाब खान को वापस कैसे लाएंगे? और शादाब खान का कनेक्शन क्या? माइक हैसन कहाँ से? इस्लामाबाद यूनाइटेड से। शादाब कहाँ से? इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो ये मोर लेस पाकिस्तान यूनाइटेड की टीम, इस्लामाबाद कप्तान पाकिस्तान यूनाइटेड की टीम नज़र आती है आपको। अच्छा, अब आप आगे चलें तो शादाब का आज और रीइंफोर्स हो गया कि विदाउट परफॉर्मेंस वो एलिवेट हो गया है कैटेगरी बी में। वाई? ऑन व्हाट बेसिस? अच्छा, वाइस कैप्टन भी है वो T20 नहीं, बट ऑन व्हाट बेसिस? बाबर आजम को और रिजवान को आपने बुग़्ज़ में निकाला था क्योंकि वो एंटाई एस्टैब्लिशमेंट, क्रिकेटिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी। मैं भी यही सोच रही थी कि ये कौन सी क्रिकेटिंग अच्छा क्रिकेट की जी क्रिकेट हर जगह होती है एक एस्टैब्लिशमेंट, क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी ये पाई जाती है के अगेंस्ट आ गए थे। उन्होंने एक्चुअली सरोगेट खेल लगाने से इनकार कर दिया और सरोगेट बैन हो गई, जिससे कमर्शियल इंटरेस्ट डैमेज हुए फ्रेंचाइजेस के, मीडिया हाउसेस के। और क्योंकि ये वेल इंटीग्रेटेड हैं यार, ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है क्रिकेट पाकिस्तान की कि जहाँ पे फ्रेंचाइज का एक ओनर जो हेड ऑफ PSL है उसको पब्लिकली मीडिया में माई लव कह के बुलाता है। सो यू कैन वेल इमेजिन। इसमें भी आपको कैटेगरीज में रिफ्लेक्ट होगा। हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस से कैटेगरी बी में आया? ठीक है, जुल्म नहीं है कि शादाब खान बी में है और हारिस रऊफ बी में आया है, और जो लड़के आपको सिंगल एंडेड टेस्ट मैच जिताते रहे, नुमान अली और साजिद, वो सी में बैठे हुए हैं। कप्तान आपने टेस्ट का डी में कर दिया। पिछले साल भी आपने मजाक उड़वाया था, उसको कैटेगरी बी में रख के आगे लिखा था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है यार? नुमान अली का लिखा था। अच्छा, वैसे उनका मसला और है, वो क्रिकेट बोर्ड कहता है कि वो चूंकि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो खाली इसलिए उनको टेस्ट क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए। उससे अच्छा वनडे का और T20 का प्लेयर कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, और 1 मिनट टू गो। क्या हमारे लिए सिचुएशन इज ऑल मतलब ब्लीक एंड स्टार्क? इट इज़, देखें, एक तो आप एक्सेप्ट कर लें कि अब आप एसोसिएट मेंबर की टीम बन चुके हैं। ये टॉम स्टोन्स मकबरे बनाने से, जो स्टेडियम्स रिफर्बिश करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी क्रिकेट टीम ख़त्म हो गई है। और उसका रीज़न ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तो वैसे ये बात हो रही है कि 2 टियर सिस्टम आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ट क्रिकेट की आप 3 टियर सिस्टम भी ले आए। अच्छा, फैक्ट इज़ कि आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम है और आपके जो लोग हैं जो जिन्होंने क्रिकेट चलानी है वो इररिलेवेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट जिन्होंने क्रिकेट चलानी है, जो टेक्नोक्रेट सो कॉल्ड हैं। दुनिया में जो साइंटिफिक क्रिकेट है, जो मॉडर्न क्रिकेट है, स्लॉगिंग और साइंटिफिक पावर हिटिंग में बहुत फ़र्क है। यू हैव स्लॉगर्स, एक। दूसरा, जब तक आप एक वेल इंटीग्रेटेड जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं लेके आएंगे, बायोमैकेनिक्स नहीं लेके आएंगे, आप वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं करेंगे, इंजरी प्रिवेंशन नहीं करेंगे टीयर सिस्टम पे। एक ट्वीट याद आ गई डॉक्टर साहब, मुझे वो बताऊं क्विकली, कोई नाराज ना हो जाए नाजरीन, थोड़ा सा अजराह तफन्नुन भी चीज़ों को एंजॉय कर लिया करें, जहां इतना मजाक सही तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें। किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि हम भारत के खिलाफ जब टीम को खिलाएंगे ना तो उसमें हम एयरफोर्स के पायलट्स डालेंगे। मेरा ख्याल है यही अच्छा एक सोल्यूशन है, इट्स नॉट अ बैड सोल्यूशन।